بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے ہوتے ہوئے قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں معاہدے کے لیے مذاکرات کرنے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ تاہم حماس نے واضح کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو طے کرنے کو تیار ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہمارا موقف بڑا مضبوط اور واضح ہے کہ ہم دو ٹوک انداز میں ایسے کسی بات چیت کو بھی مسترد کرتے ہیں جو غزہ میں ہم فلسطینیوں کی نسل کشی پر مبنی اسرائیلی جنگ جاری رکھتے ہوئے قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہو۔ البتہ ہم اس کے لیے تیار ہیں اور کھلے دل کے ساتھ تیار ہیں کہ ہمارے لوگوں کے خلاف جاری اس جارحیت کو ختم کرنے کے لیے جو بھی آغاز ہو وہ غزہ میں فلسطینیوں کو ریلیف ملنے کے لیے ہو۔ دوسری طرف حماس کے قطر میں مقیم رہنما اسماعیل ہنیہ غزہ میں اسرائیل کے ساتھ گروپ کی جنگ میں توقف اور قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کے لیے یا مذاکرات کے لیے بدھ کے روز قاہرہ پہنچے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ حماس کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت کریں گے جہاں وہ مصری انٹیلیجنس کے سربراہ عباس کامل اور دیگر کے ساتھ مذاکرات طے شدہ ہیں۔ بات چیت صرف جارحیت اور جنگ کو روکنے پر ہوگی تاکہ قیدیوں کی رہائی غزہ کی پٹی پر مسلط محاصرے کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے کی تیاری کی جا سکے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا ہے کہ ملائیشیا فوری طور پر اسرائیلی شپنگ کمپنی زم کو اپنی بندرگاہوں کے استعمال سے روک دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پابندی اسرائیل کے ان اقدامات کا رد عمل ہے جو بنیادی انسانی ہمدردی کے اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے ساحلی پٹی کا محاصرہ کر کے اس کے ایک بڑے حصے کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً 19,500 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ہر گزرنے والے دن غزہ کے محصورین اور جنگ سے تباہ حال لوگوں کی مشکلات مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایسے میں جنگ بندی کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی۔ غزہ سے ابھرنے والے المیوں میں سے ایک بے گھری کا صدمہ ہے۔ اس المیے کا شکار ایک فلسطینی خاتون کا کہنا تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بے گھر افراد اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اس بے گھر خاتون کا کہنا تھا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، سبزیوں کی قیمتیں بہت مہنگی ہیں، کوئی کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں خرید سکتا، ہماری کبھی تدرین نہیں ہوئی اور نہ ہی ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ اب ہو رہا ہے۔ حماس کو ختم کرنے کا اسرائیل نے عہد کیا تھا اور غزہ کی پٹی میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے گئے تھے۔ وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دوستو بمباری میں کم از کم 19,667 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 70% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق نئی قرارداد پر ووٹنگ مؤخر کر دی ہے۔ قرارداد پر ووٹنگ کو اسے ایک اور امریکی ویٹو سے بچنے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، کیونکہ قرارداد کے متن میں بات چیت جاری ہے۔ قرارداد کے بعض الفاظ پر اسرائیل کے قریبی حلیف امریکہ کو مبینہ طور پر اعتراض ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہونے کے بعد سلامتی کونسل پر اقدام کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ہزاروں بے گناہ شہریوں کو شہید کرنے کو حماس کو ختم کرنے کی قیمت قرار دیتے ہوئے ہزاروں بے گناہوں فلسطینیوں کی موت کے جواز کے طور پر پیش کیا ہے اور اسے اپنی شہری علاقوں میں جنگی حکمت عملی کا نام دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ موقف دوستو اس وقت سامنے آیا ہے جب بین الاقوامی سطح پر حتیٰ کہ یورپ میں بھی شہریوں بشمول ہزاروں بچوں اور عورتوں کی اندھادھند شہادتوں پر تنقید کی جا رہی ہے۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بار غزہ میں ہونے والی عام شہریوں کی اموات کی قیمت کے بدلے فوجی فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اہم ترین ہدف حماس کو تباہ کرنا ہے۔ تاہم غزہ میں شہریوں کی اس قدر زیادہ اموات کو عالمی سطح پر حمایت اب کم ہو رہی ہے، یہاں تک کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بھی پیر کے روز اسرائیلی وزیر دفاع سے کہہ دیا ہے کہ شہریوں کی اموات کو کم کریں۔ امریکی وزیر دفاع نے 20,000 اموات کے بعد یہ کہا ہے کہ کیونکہ حد سے بڑی ہوئی شہری اموات عالمی سطح پر حماس کو فائدہ دیں گی۔ یہی بات یورپی فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے اتوار کے روز پائیدار سیز فائر کے لیے کہا تھا، جو بائیڈن نے پچھلے ہفتے بلا امتیاز بمباری سے گریز کرنے کے لیے بھی کہا تھا۔ برطانیہ نے اسرائیل کو زور دے کر سمجھایا ہے کہ حماس کے خاتمے کے لیے سرجیکل سٹرائکس کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتے ہوئے ان کے لیے طبی اور ٹارگٹ اپروچ اختیار کرے، مطلب یہ کہ چن چن کر مارا جائے۔ برطانیہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ اس چیز کو مانے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتے ہوئے سیولینز کا جانی نقصان کم سے کم کرے۔ ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے شمالی غزہ کے مقابلے میں جنوبی غزہ میں شہری اموات کی تعداد میں کمی کی ہے۔ میں اس سلسلے میں اسرائیل سے یہی کہوں گا کہ ابھی مزید کمی لانے کی ضرورت ہے اور اسی سمت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیمرون نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حماس سے نمٹتے ہوئے سرجیکل سٹرائکس زیادہ ہونی چاہیے، بڑے کلینکل سے انداز کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ ان کی مراد دوستو یہ تھی کہ پتہ بھی نہ چلے اور کام تمام ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کو مکمل بند کر دینا ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ اگر آپ نے جنگ بند کر دی اور حماس کے لوگ رہ گئے یا ان کے پاس غزہ کا ایک حصہ بھی رہ گیا تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیز فائر اور دو ریاستی حل ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسرائیلیوں سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ حماس کے ساتھ دو ریاستی حل پر بات کریں گے۔ وہ ایسی فلسطینی ریاست جس کا کنٹرول حماس کے پاس ہو نہیں چاہیں گے۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا اور تمام دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے پر یقین رکھتا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ امریکہ میں ممتاز امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں کی ہیں۔ آرمی چیف نے بات چیت کے دوران مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے خاتمے، انسانی ہمدردی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل کے نفاذ کی فوری ضرورت پر بھی زور دیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ چائنا کو اس بحری ٹاسک فورس میں شامل کرنے کا خواہش مند ہے جس کا اعلان اس ہفتے بحر احمر میں ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کے تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں کیا گیا تھا۔ بحری ٹاسک فورس میں شامل ہونے والے ممالک میں دوستو برطانیہ، بحرین، کینیڈا، فرانس، اٹلی، ہالینڈ، ناروے اور اسپین شامل ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ دیگر ممالک نے اثاثوں یا انٹیلیجنس سمیت مختلف قسم کی امداد فراہم کرنے کا عہد کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا کردار نجی رکھنے کا انتخاب کیا ہے۔ تاہم امریکہ نے چائنا کی شمولیت کے حوالے سے امید کی ہے کہ چائنا یمن کے حوثیوں پر اپنے حملے روکنے کے لیے دباؤ ڈال سکیں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چینیوں نے ہمیں انکار نہیں کیا، یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر ہم چینیوں کو دستخط کرنے پر آمادہ کر سکیں۔ دوستو امریکہ اور چائنا کے درمیان کئی مہینوں تک فوجی تعلقات منقطع رہے ہیں جب چائنا دیگر معاملات کے علاوہ امریکہ کی پالیسی اور تائیوان کی حمایت سے عاجز آ گیا
تو دونوں ممالک نے گزشتہ ماہ صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات کے دوران باہمی فوجی تعلقات کو دوبارہ شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ یمنی ملیشیا نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی جنگ ختم ہونے تک اسرائیل جانے والے تمام جہازوں کو نشانہ بنائے گی۔ انہوں نے اسرائیل اور اس علاقے سے گزرنے والے تمام جہازوں پر ڈرونز، میزائل اور راکٹ پھینکے ہیں۔ ان حملوں پر جنوبی کوریا، جاپان، سنگاپور اور آسٹریلیا سمیت ممالک نے کہا ہے کہ اس طرح کے رویے سے خوراک، ایندھن، انسانی امداد اور دیگر ضروری اشیاء کی دنیا بھر کے مقامات اور آبادیوں تک ترسیل کو بھی خطرہ ہے۔ سعودی عرب نے ویژن 2030 کے اہداف کے حاصل کرنے کے لیے ویزا درخواست کے طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے سعودی ویزا کے نام سے ایک متحد ویزا پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم 30 سے زائد ایجنسیوں، وزارتوں اور نجی شعبے سے منسلک ہے تاکہ حج، عمرہ اور ملک میں سیاحت سمیت مختلف قسم کے ویزوں کے حصول کے طریقہ کار کو آسان بنایا جا سکے۔ یہ پلیٹ فارم ایک سمارٹ سرچ انجن ہے جو وزٹر کو دستیاب ویزوں کو آسانی اور سہولت فراہم کرے گا اور تمام قسم کے ویزوں کی ضروریات اور ان کے لیے درخواست دینے کے طریقہ کار کے بارے میں جانکاری فراہم کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کا کہنا ہے کہ عمران خان 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ میاں والی، لاہور اور اسلام آباد کے حلقوں سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دفعہ ہمارے امیدواروں کو میدان میں ہی اترنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں کنونشن کرنے نہیں دے رہے، ہمارے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں۔ گوہر خان کا کہنا ہے کہ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں، کوئی ایسا اقدام نہیں چاہتے جس سے انتخابات میں تاخیر ہو۔ انہوں نے بارز کا چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا مطالبہ رد کرتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کے مطالبے کے پیچھے محرکات کچھ اور لگ رہے ہیں۔ نہیں چاہتے کہ اس وقت الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے، نہ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ دوسری جانب اعتزاز احسن نے بارز کے اعلامیے کو نون لیگ کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے۔ حامد خان نے بھی بارز کے مطالبے پر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کی قیادت جانبدار ہے، وکلا کی صحیح ترجمانی نہیں کرتی، یہ لوگ کسی کے اشارے پر ایسا کر رہے ہیں۔ چائنا نے مبینہ طور پر کسی بھی شعبے میں طویل مدتی معاہدوں کے لیے نگراں حکومت کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چائنا کو کاروباری تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے منتخب پاکستانی حکومت کا انتظار ہے۔ نگراں وزیر تجارت کے حالیہ دورہ چائنا کے دوران ان کے ساتھ جانے والے کچھ تاجروں نے اس ضمن میں بتایا کہ چینی کاروباری تعلقات کو مضبوط کرنے کی نئی کوششوں کے لیے منتخب حکومت کے منتظر ہیں۔ دوستو، چائنا کی پاکستان کو سالانہ 20 ارب ڈالر کی برآمدات ہیں، جبکہ چائنا کو پاکستان کی برآمدات محض 2 ارب ہی ڈالر ہیں۔ پاکستانی وفد کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ چائنا بیجنگ میں رات کے آخری اوقات میں لائٹس بند کر دی گئیں کیونکہ چینی حکومت بجلی کی بچت کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بیجنگ میں جو کچھ دیکھا وہ پاکستان کے بالکل برعکس تھا، جبکہ یہاں تاجر رات 8 یا 9 بجے کے بعد اپنی دکانیں بند کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یمن کے حوثیوں نے ابھی تک مشرق وسطیٰ کی سمندری دنیا میں 17 کے قریب اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، لیکن دنیا اس سلسلے میں خاموشی دھارے ہوئے ہے۔ یہ منظرنامہ صنعاء کے سامنے اسرائیل کی تنہائی کا مظہر ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی میڈیا نے ایک رپورٹ میں اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں یمن کی فورسز کا کودنا ایک اتفاق نہیں ہے۔ وہ اپنے تمام وسائل اور علاقائی ہم آہنگی کے بعد تل ابیب کے لیے خطرے کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد یمنی باضابطہ طور پر اس جنگ میں شامل ہوئے ہیں۔ حوثیوں نے اسرائیلی سامان لے جانے والے گلیکسی لیڈر نامی
بحری جہاز کو نشانہ بنا کر اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا ہے۔ یہ کارروائیاں ابھی تک جاری ہیں اور اسرائیل کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ان کارروائیوں کا اثر صرف اسرائیل پر ہی نہیں بلکہ اکانومسٹ نے رپورٹ دی ہے کہ 4 کمپنیوں نے ان حملوں کے بعد بحر احمر میں اپنی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ حالانکہ یہ چاروں کمپنیاں دنیا کی تجارت کا 53% حصہ سنبھالتے ہوئے ہیں۔ اب اسرائیل کے خلاف یمن کی کارروائیوں میں اضافے کے بعد اسرائیل کے میڈیا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ امریکہ صہیونیوں کی مدد کے لیے صنع کے خلاف میدان میں آئے۔ صہیونی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے سفر پر آئے ہوئے امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے دورے کو اس بیانیہ سے ربط ملے۔ انسان اگر کچھ بھی کرنا چاہے تو اسے خدا کے سوا کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور پھر اس دنیا میں فٹ اور جوان رہنا کون سی مشکل بات ہے۔ ایک شخص جس کا نام سلمان المل ہے، جس کی عمر 125 سال ہے، ان کا تعلق لبنان سے ہے۔ انہوں نے اپنی صحت اور تندرستی کے راز سے پردہ اٹھایا تو دنیا حیران رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی لمبی عمر کا راز ایک قہوے میں پوشیدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سونف، جنگلی پودینے اور خرنوب سے بنے قہوے کا 1 کپ روزانہ اللہ کی رضا کے ساتھ پیتے ہیں۔ انہوں نے کہاوتاً کہا کہ یہ ایک ایسا جادوئی قہوہ ہے جو مردے کو بھی زندہ کر دے۔ 125 سالہ شخص نے بتایا کہ قہوے کے علاوہ ان کی تندرستی کا راز روزانہ 2 میل سے زیادہ پیدل چلنا بھی ہے، جبکہ وہ گھر کے کام بھی کرتے ہیں، اور جب ان کی اہلیہ گھر پر نہ ہو تو لکڑیاں کاٹتے ہیں اور بچوں کے لیے خود کھانا بناتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 80 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں، میرے ہم عمر تمام لوگ مر چکے ہیں اور کوئی بھی زندہ نہیں ہے، جبکہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ دوستو یاد رہے کہ سلمان سلطنت عثمانیہ کے دور میں پیدا ہوئے جب ٹائٹینک ڈوبا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کم سونا نہ صرف دماغی بیماریوں کا سبب بنتا ہے بلکہ نیند کی کمی کے باعث دماغ کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بروقت اور مناسب نیند صحت مند دماغ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یورپ بھر میں نیند کی کمی پر کی گئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ نیند کی کمی خطرناک دماغی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ تحقیق کے دوران 20 سال سے 84 سال تک کے افراد کی زندگی کے ساتھ ان کی دماغی بیماریوں اور نیند کے دورانیہ کا بھی مطالعہ کیا گیا۔ اس دوران دماغ کے 2 CT اسکین کیے گئے۔ پہلا CT اسکین لوگوں کی نیند سے متعلق عادات سے متعلق سوال نامے سے پہلے کیا گیا اور دوسرا 3.5 سال کے بعد کیا گیا۔ اس تحقیق سے پتہ چلا کہ 35% لوگ نیند کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہیں۔ CT اسکین سے ثابت ہوا کہ ایسے افراد کے دماغ کا سائز نیند پوری کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے چھوٹا ہو رہا ہے جو نیند پوری نہیں کرتے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ نیند کی کمی کئی دماغی بیماریوں کا باعث ہے، جس میں الزائمر اور ڈیمینشیا جیسی بیماریاں بھی شامل ہیں جو یادداشت کی کمی اور سوچ اور فکر کرنے کی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہیں۔ ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ اس سے انسانی جسم کے اندر موجود مدافعتی نظام، دل، وزن اور یادداشت کو بھی یہ متاثر کرتا ہے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے دماغ میں پروٹین حد سے بڑھ جاتی ہے جو دماغی خلیوں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اس لیے نیند کی کمی کو پورا کرنا صحت مند دماغ کا بنیادی جز ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔